حیات مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کا غلام ان کی مصطفیٰ کی کلمہ پڑھنے والی زندہ ہے تو آمنہ بلال کو قبر میں مار کون سکتا ہے؟ جس نے کہا عورت نے کہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تو جنتی اور میں بھی جنتی. عورت کہہ رہی ہے کہ تو بھی جنتی اور میں بھی جنتی. یار تو جنتی ہو تو میرا کفن کھینچ لیا. اب یہ چھوٹا آدمی تھا, چکر میں پڑ گیا, بولا تو جنتی ٹھیک ہی بات تو ہے مگر میں جانے کب سے ہو گیا, میں تو کفن ہی کھینچے پھر رہا ہوں. اس نے کہا کہ جب سے تو نے میرا جنازہ پڑھا ہے نا اللہ نے تیرے نام میں جنت لکھ دی ہے. نتیجہ کیا برآمد ہوا کہ جنازہ پڑھنا چاہیے, اچھی بات نا, چاہیے ہی پڑھنا, جنازہ پڑھنا چاہیے, ورنہ دور کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں پینٹ والے جو پھٹی پھٹی پینٹ پہننا ہے نا, کھوتے لگ رہے ہیں, دیکھ کے بھی ایسا لگتا کہ یار ایسا تو نہیں کہ بھی راستے میں کتے لپٹ گئے تھے غریب, کتوں نے تو نہیں پھاڑ دی گئی. ہاں یہ تم نے کنڈیشنیں بنا لی ہے اپنی. تمہیں تو یہ اگر نکل جاؤ نا باہر کو تو آسانی سے مسلمان تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ماننے تیار ہی نہیں ہوگا. کنڈیشن ایسی بنا لی کہ پتہ ہی نہیں چلتا غلام رسول ہے کہ گھاسی رام جا رہا ہے. ہاں یہ رام لال جا رہا ہے, جاگ مان رہا ہے. تو یار ایسا تو بنا لو منہ کم سے کم کہ تمہیں دیکھنے کے بعد پوچھنا نہ پڑے کہ مسلمان بھی ہو یا نہیں. بے شک. ہاں کتنی لاشیں لوگوں نے مر گئے ایکسیڈنٹ سے نہیں کچل کے لوگوں نے اٹھایا جلا دیا کہ پہچان ہی نہ ہو رہی تھی. اور تم بوڑھے ہو گئے, گال پٹ کے پڑے ہیں, منہ پہ اس طرح چلی رہے ہیں. اور ایسے نہیں, اگر ایسے اس طرح اٹھک بیٹھک کر رہا تو جیپ سے گال ڈھکیل لیا باہر, ہے نہیں ایسا حافظ جی؟ جیپ کی نوک لگانے کے بعد میں تو گال اٹھا رہے آپ گویا کہ یہ جیگ لگ رہا منہ میں ان کے, گال اٹھ رہا تو وہ چھیل لیا ان کا منہ. اب وہ داڑھی مڑنے کے بعد میں نا نالی میں جا رہی ہے. حدیث سنیں مشکات کی, میرے پیغمبر نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. حدیث سن کر تو بااختیار بولا کریں سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا میری امت کے بگڑے ہوئے ٹائم میں جو ایک سنت کو زندہ کر دے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ. بہت خوب. یہ داڑھی بھی تو نبی ہی کی سنت ہے بابا. بے شک. کچھ باتیں کچھ لوگ کڑوی تو لگ رہی ہوں گی کہ یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں مولانا, لیکن کہہ صحیح رہے یہ بات یقین رکھیے اس میں. اب وہاں پر آنکھیں کھلی رہ گئی, بات یہ چل رہی تھی نا, آنکھیں تو کھلی رہ گئی, بات یہ ہے کہ جنت دکھا دی. سبحان اللہ. اب وہ آئے فرشتے, انہوں نے روح نکالی, جنتی کفن پہنایا, اور جنتی کفن پہنا کے اور جنتی گلاب میں خوشبو میں بسا کے فرشتے لے کے چلے ہیں. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ کفن تم بھی لا رہے ہو, کفن فرشتے بھی لا رہے ہیں, لیکن تم یہاں مارکیٹ سے لا رہے ہو, وہ جنت سے لا رہے ہو. لیکن فرق یہ ہے کہ تم لائے شریر کے لیے, وہ لائے روح کے لیے. تو یار ایسا بناؤ نا ماحول کہ ہم مرے تو ہمارا کفن جنت سے آ جائے, جنت سے آ جائے کفن, ایسا بناؤ نا. اب ایک بات یہاں بتا دو, موبائل چلا رہی ہو, چوڑی بولے کہ یہ موسم کی, یہ ساون کی, یہ بھادو کی ہیں, یہ کوسی کی. ایک بات سن لو غور سے, اور اذان ہو تو بھی کچر کچر, تقریر ہو تو بھی کچر کچر. ایک بات سنو غور سے, میں بے وجہ نہیں کہہ رہا ہوں, تاریخ سن لو ذرا. بادشاہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ, یار جب انتقال ہوا نا, یہ بڑی نیک و پارسا عورت تھی. اس عورت نے اپنے زمانے میں نہر کھدوائی تھی پبلک سے پانی پینے کے لیے, لیکن جب انتقال ہوا نا کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ملکہ زبیدہ مغفرت ہو گئی کہ تمہاری؟ زبیدہ نے کہا کہ ہاں اللہ نے مجھے بخش دیا ہے. تو جس نے دیکھا تھا نا خواب میں, اس نے کہا زبیدہ اللہ نے تمہیں کس مدے میں بخش دیا, کس وجہ سے بخش دیا ہے, کیا بات تھی ایسی؟ ملکہ زبیدہ سے دیکھنے والے نے کہا کہ تم نے نہر کھدوائی تھی اس لیے؟ کہا نہیں. کہا جب میں رب کی بارگاہ میں پیش کری گئی نا, میرے رب نے فرمایا زبیدہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے, لیکن یہ تمہیں معلوم ہے کیوں کر دی؟ کہا مولا مجھے پتا نہیں ہے. رب نے فرمایا زبیدہ تم کھانا کھا رہی تھی ایک روز, اور مسجد
مسجد کے مینارے سے اذان کی آواز آ رہی تھی، تم نے اذان کی آواز سن کے اپنا ہاتھ روک دیا تھا اور اپنے دوپٹہ سر پہ رکھا تھا، اس احترام کی وجہ سے ہم نے تمہیں پک دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ و مولانا سید فاروق میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ میں اگر کروٹ بدلتا ہوں تو وہاں کوئی حدیث لے آتا ہوں یا کوئی تاریخ لاتا ہوں، اٹھا تو بے وجہ نے کسی کچھ نہیں کہتا، سمجھے؟ ہاں، لوگ لفظی کرتے ہیں بیٹھ کے تقریروں میں، اچھی لگے تو کیا کروں گا۔ تو ملکہ زبیدہ کی مغفرت ہو گئی، کہاں پہ اذان کی آواز آئی، اس نے کھانے سے ہاتھ روک دیا اور اپنے سر کو دوپٹے سے ڈھک لیا۔ رب فرماتا زبیدہ ہمیں یہ ادا بڑی پسند آئی، ہم نے تمہیں اسی ٹائم بخش دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب میں کہتا ہوں جب مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز آتی ہیں تو یار لوگ موبائل میں فلم دیکھتے ہوتے، پکچریں چلتی ہوتی موبائلوں میں، گھر میں ڈرامے چلتے ہوتے، ٹی وی چلتی ہوتی ہے، پاگڑ کے نیچے تاج چلتے ہوتے ہیں، بڈھے بڈھے بگی باغ کھیلتے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بتاؤ ذرا اذان کی آواز کا احترام اگر تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اذان سن کے مسجد کو تم نہیں جاؤ گے تو کون جائے گا؟ اذان سننے کے بعد میں کام و کاج تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ نبی فرماتے ہیں اے لوگوں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم نماز یہاں پڑھتے ہو میری آنکھیں مدینے میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اذانوں کا احترام کیا کرو بابا۔ ہاں جیسے بیٹھے ہیں نا، بک 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 چل رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی تو رک جایا کرو یار، 2 منٹ میں اذان ہو جاتی ہے۔ اذان کی آواز سن کے خاموش ہو جایا کرو، یہ اللہ کا نام بلند ہو رہا، یہ نماز کا اعلان ہو رہا ہے، خاموش ہو جایا کرو۔ اور جو کلمات مؤذن دہراتے ہیں نا وہاں انہیں دہرایا کرو، اور جب سرکار کا نام پاک آیا کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا، بولو ایسا کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ تقریر سنو چھوڑ جاؤ کوئی بابو نتیجہ نہیں ہوگا، دوا لاؤ گھر میں رکھ دو، نہیں کھاؤ تو کھانسی جائے گی نہیں، کھاؤ گے اس کے بعد امید رکھو جائے گی، ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، اب آپ نے جو ہے وہاں جنازہ پڑھنے کے بعد روح تو کفن میں لپٹ کے جنت کے یہ گئی، اور آپ نے جسم پہ جنازہ پڑھا اور قبر میں رکھ دیا۔ اب وہاں پر بس میں آخری بات کہنے لگا ہوں، یہ دیکھیں کیا ٹائم ہو گیا۔ اب آپ نے میت کو رکھا قبر میں، میت جب قبر میں پہنچی، توجہ رہے، تو جو روح جسم سے نکالی تھی فرشتے نے، اس روح کو واپس جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ کہاں تک؟ ناف تک، پورے میں نہیں، ناف تک لوٹائی۔ اب روح لوٹ گئی، آپ قبر میں اور انسان بیٹھ گیا، فرشتے آ گئے سامنے سے، اب وہ کہہ رہے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، نبی کے بارے میں کیا خیال تھا؟ اب اگر جواب صحیح صحیح دے دیے نا تو اب وہاں پر جو ہے آسمان سے ایک ندا ہوتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نبی نے بتا دیا کہ جب وہ سچ کہہ دیتا ہے صحیح صحیح، اب آواز آتی ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رب فرماتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ اب اسے کیا دو؟ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کی قبر میں جنتی بچھونا بچھا دو۔ سبحان اللہ، گھر والے مٹی پہ رکھ کے گئے ہیں نا، اب قبر میں جنتی بچھونا تو بچھا دو۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنتی لباس پہنا دو۔ سبحان اللہ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کی قبر میں جنتی دروازہ لگا دو۔ سبحان اللہ، اب یہ لیٹا ہے یہاں، لیٹا ہے یہاں، جنتی دروازہ لگ گیا، ہوا آ رہی ہے جنت سے۔ سبحان اللہ، اور ایسی ہوا آ رہی ہے، بریلی کا امام آواز دے کے کہہ رہا ہے بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں
हवा ये किधर की है। बेशक सुभान अल्लाह। अब कब्र अगर ऐसी बनाना चाह रहे हो कि जो लिटाए मिट्टी पे लेकिन बिछ जाए जन्नती बिछौना, लिटाए इस कफन में पहना दिया जाए जन्नती लिबास, बंद करके आ जाए लेकिन अल्लाह जन्नत का दरवाजा कब्र में लगवा दे, तो इसके लिए आपको कुरान सीने से लगाना पड़ेगा। बेशक कुरान सीने से लगाना पड़ेगा। 2 मिनट में अपनी बात का निचोड़ आपके हवाले करके मैं रुखसत होता हूँ। अब कुरान को सीने से लगाने के लिए क्या करना होगा? कुरान पढ़ना होगा। क्या करना होगा बाबा? कुरान पढ़ना होगा। अब अगर कोई उज्र पेश कर दे अजीम नगर में या मेहमान हजरात में से कोई कि मौलाना कुरान पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा ना, तो कुरान ऐसी बाज़मत किताब है, अगर पढ़े तब भी सवाब है, और अगर कोई पढ़ नहीं पाता कुरान सुन ले तब भी सवाब है। पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब है। लेकिन कोई कहे कि ना आवाज आती ना पढ़ता, तो कम से कम कुरान को देख लिया करो। कुरान देख लेना ये भी सवाब है। सुभान अल्लाह। अब कुरान पढ़ना, सुनना, देखना सवाब। जो कुछ भी ना कर सके वो वुजू कर ले, और वुजू करने के बाद कुरान अलमारी से उठा के चूम ले, ये भी सवाब है। सुभान अल्लाह, ये भी सवाब है। हजरात, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब में लिखा है शरह सुदूर में, उन्होंने कहा कि मुल्क शाम में एक आदमी जब मरा तो उसे लोगों ने जब कब्र में लिटाला, अभी लोग जा ही रहे थे लिटाल के कि कब्र में से धमाके की सी आवाज आई, और जैसे रोने की आवाज आई तो जो लोग दफन करके जा रहे थे वो अभी दूर नहीं गए, करीब थे, वो करीब थे अभी। तो क्या देखा मालूम है कि कब्र में से कुत्ता निकल के आया, कब्र में से कुत्ता निकल के आया है। ये लोग पीछे को वापस आ गए कि ये क्या मामला है। जब आकर के कुत्ते को देखा और कुत्ते से बात करी, कुत्ते से कलाम करना चाहा, तो अल्लाह ताला ने कुत्ते को ज़बान दे दी, कुत्ता बोलने लगा। इन्होंने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं कुत्ता नहीं, कुत्ता तो नजर आ रहा हूँ, मैं अल्लाह का अज़ाब हूँ, और इसकी कब्र में अल्लाह ने मुझे भेज दिया था। तो लोगों ने कहा कि कब्र में से रोने की भी तो आवाज आ रही थी, तू रो रहा था या कोई और? ये मुर्दा रो रहा था। उसने कहा कि मैं नहीं रो, वो नहीं रो रहा था, मैं ही रो रहा था। बात यह है जब मैं कब्र में गया इसकी, तो ये दुनिया में सूरह यासीन और सूरह मुल्क पढ़ा करता था। सुभान अल्लाह। जब मैं कब्र में गया तो इसकी कब्र में सूरह यासीन भी आ गई, सूरह मुल्क भी आ गई, और दोनों ने आके इसकी मदद कर दी, मुझे निकाल दिया। सुभान अल्लाह। मुझे बताइए जरा कि जब 2 सूरतें कुरान की पढ़ी जाए, कब्र में मदद हो जाए, तो पूरे कुरान का आलम क्या होगा? जो पूरी किताब की तिलावत करता होगा उसका आलम क्या होगा? तो दुनिया में रहो लेकिन बसरा के आला हजरत पे नेक अमाल के साथ, अच्छे अकाइद के साथ अल्लाह ताला हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सीने दिल में जमाल यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ताए हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रज़ा या अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा दूर का। खूब की सेरे चमने फूल चुने शादा है, बाग पा जाता हूँ मैं गुलशन मेरा आबाद है।